بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوب امریکی علاقے کے ریڈ انڈین قبائل سے تعلق رکھنے والے ایک سردار نے کبھی کہا تھا کہ جب سفید آدمی پہلی بار ہماری سرزمین پر آیا تھا تو اس کے پاس بائبل تھی اور ہمارے پاس وافر رزق، قیمتی ہیرے، جواہرات اور زرخیز اراضی تھی، لیکن اب سفید آدمی کے پاس ہماری تمام وسیع و عریض زرخیز اراضی ہے، جبکہ ہمارے پاس صرف بائبل رہ گئی ہے۔ امریکیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کی حقیقت کو سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈ انڈین قبیلہ کے سردار کے کہے گئے درج بالا جملہ پر 1000 بار تفکر اور تدبر کیا جائے۔ بلا شبہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، لیکن اس کی بنیادوں میں بے شمار مظلوم ریڈ انڈین قبائل، محکوم اقوام اور غریب ممالک کا خون ناحق اور قیمتی وسائل کی چمک دمک شامل ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امریکی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ اور جمہوری قوم سمجھتے ہیں، اور تمدن اور جمہوریت کا یہی تحفہ وہ ہر قوم کو زبردستی دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں وہ مفتوح ملک کی عوام کے تمام وسائل کو اپنے تصرف میں لینا ہرگز نہیں بھولتے۔ یقیناً افغانستان میں بھی امریکہ افغان عوام کے لیے جمہوری نظام کا نام نہاد تحفہ لے کر ان کے انتہائی قیمتی اور قدرتی معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہی حملہ آور ہوا تھا، اور کسی حد تک افغانستان کے معدنی وسائل اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا، مگر یہاں کوہستانی مزاج کے حامل طالبان کی جانب سے ہونے والی 20 برس پر محیط طویل ترین مزاحمت نے امریکہ کو شدید جانی اور مالی نقصانات سے دوچار کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کو افغانستان میں معاشی فوائد سے زیادہ شدید ترین مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق افغانستان میں اکتوبر 2001 سے لے کر ستمبر 2020 تک مجموعی فوجی اخراجات $778 بلین تھے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ، امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی جسے USAID اور دیگر سرکاری ایجنسیوں نے تعمیر نو کے منصوبوں پر $44 ارب خرچ کیے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2001 میں جنگ کے آغاز سے اب تک آنے والی مجموعی لاگت $822 ارب تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس میں پاکستان میں آنے والے اخراجات شامل نہیں، جسے امریکہ افغان سے متعلقہ کارروائیوں کے لیے اپنے فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے ہلاکتوں کے اعداد و شمار ظاہر کرنے کا انتہائی غیر معمولی تھا، کیونکہ امریکی اور افغان حکومتیں عام طور پر افغان ہلاکتوں کی تعداد شائع نہیں کرتی، تاہم کچھ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں افغان سیکورٹی فورسز کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئیں، اور بعض اوقات ایک دن میں اوسطاً 30 سے 40 اموات ہوتی ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کے مطابق جب سے اس نے 2009 عیسوی میں باقاعدگی سے شہری ہلاکتوں کا شمار رکھنا شروع کیا تھا، تب سے 1 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پر ہونے والے بے پناہ جانی اور مالی نقصان نے ہی امریکی حکام کو افغانستان سے امریکی افواج کے جلد از جلد انخلاء کا کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کیا، لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ غیر ملکی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں تقریباً طاقت کا توازن طالبان کے پلڑے میں آ جائے گا، مگر ایسے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ طالبان ایک گروہ یا ایک خیالی طاقت کا نام نہیں ہے، یہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ زبان، نسل، مسلک کی تفریق اپنی جگہ، بڑی تفریق شمال اور جنوب کی ہے۔ موجودہ افغان حکومت میں اشرف غنی جنوب کے پشتون بیلٹ کی اور عبداللہ شمال میں فارسی بیلٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔
اور دونوں رہنماؤں کے آپس میں شدید اختلافات ہیں۔ افغان طالبان کا یہ مشہور جملہ یا محاورہ بہت کچھ سوچنے پر مائل کرتا ہے کہ امریکہ کے پاس گھڑی ہے اور ہمارے پاس وقت۔ جہاں تک بات اشرف غنی کی کٹ پتلی جمہوری حکومت کی ہے تو اس کے قدم ابھی سے لڑکھڑانے شروع ہو گئے، کیونکہ طالبان نے امریکی افواج کے تیز رفتار انخلاء سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اشرف غنی کی افغان فورسز انتہائی تیزی کے ساتھ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی تاریخ کی افغانستان میں طویل ترین جنگ کے اختتام کے آثار ابھی دور تک دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ بھارتی ایما پر افغان حکومت کا امن مذاکرات سے راہ فرار پرتشدد کارروائیوں کو مزید تقویت دینے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اشرف غنی اور مودی خطے سے امریکی افواج کا انخلاء نہیں چاہتے۔ افغان صدر کے بیانات اور پرتشدد واقعات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ بھی اپنے اتحادیوں کے ذریعے جان بوجھ کر خطے میں حالات کو مزید خراب کر کے چین اور پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے، تاکہ اقتصادی راہداری ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ خطے میں امن نہیں چاہتا اور غیر ملکی طاقتیں افغانیوں کو باہم لڑا رہی ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان اور چین کو ہی ہوگا۔ بیجنگ سی پیک کے ذریعے ہی وسط ایشیا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب اس کے گرد بحرانوں کے کوسین بنائے جا رہے ہیں، جس کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان سے اڈوں کی فراہمی کا مطالبہ کر کے طالبان کو ایک نیا محاذ کھولنے کا جواز بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ اشرف غنی کی امریکی بے وفائی کے شکوے کے بعد بے اعتنائی کی باتیں بھی اس کا کھلم کھلا ثبوت ہیں کہ انہوں نے اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال کر مزید امداد حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر واشنگٹن اور یورپ کی طرف کشکول بڑھا دیا ہے۔ طالبان کے ساتھ مفاہمت کے لیے جان بوجھ کر کڑی شرائط رکھ کر عید الفطر کے فوری بعد طول و عرض میں جو جنگ چھیڑی گئی اس سے ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے بھی اس امر کا برملا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی غرض سے ہی جذبہ جہاد کا استحصال کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب افغانستان امریکہ، روس اور چین کی مخاصمتوں کا میدان بن چکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد امریکی جنگ میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جہاں 1 لاکھ سے زائد افغانی لقمہ اجل بنے، وہیں تقریباً 4000 امریکی اور اس کے اتحادی، جبکہ افغان سیکورٹی فورسز کے 50,000 کے لگ بھگ اہلکار ہلاک ہوئے۔ افغانستان تباہی کے ایک طویل دور سے گزرا ہے۔ 1979 سے 1989 تک 15 لاکھ افغان باشندے جان سے ہاتھ دھو گئے۔ سوویت یونین یہاں سے نکلا تو سانحہ 9/11 کے بعد جہاں لاکھوں افراد دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کی بھیڑ چڑھے، وہیں دربدر ہونے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ واشنگٹن اب ایک نیا میدان تیار کرنے کے چکر میں ہے۔ افغانستان کا مسئلہ اب پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ لسانی اور علاقائی عصبیت کی خونیں تاریخ رکھنے والے جس معاشرے میں غیر ملکی مداخلت عروج پر ہو، وہاں مرکزی نظام قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ ایسا معاشرہ انارگی اور مسلسل تصادم کا شکار رہتا ہے۔ شام، عراق، کویت، لیبیا، برما، یمن، شمالی کوریا، کانگو، روانڈا اور صومالیہ کے حالات اسی حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے جو کچھ کیا وہ محض صدارتی الیکشن جیتنے کے لیے تھا، لیکن اگر یہ عمل نیک نیتی سے جاری رکھتے ہوئے دوحہ معاہدے پر عمل کیا جاتا تو اس کے آج مثبت نتائج دیکھنے کو ملتے۔ 1 مئی 2021 عیسوی تک افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے کیے گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں